اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، تاجدار حرم شہنشاہ ارم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس ساری جماعت پہ لاکھوں سلام، ہے حسن و حسین عظمت پنجتن، ان کی روح امامت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جابازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام متقی والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جن کا منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، خواجہ خواجگاں قبلہ عاشقاں، ان کی شان ولایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم کی جاں راحت عاشقاں، اس سخی کی سخاوت پہ لاکھوں سلام، تجھ کو حاصل ہوئی ہے سخی کی گلی، اے گدا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، ہیں انہی کے گدا سب انبیاء اولیاء، بحر جود و سخاوت پہ لاکھوں سلام، ہاں محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ رب العزت کا بے شکر اور احسان کہ اس نے ہمیں اس بابرکت محفل میں جمع فرمایا جس کا موضوع ختم نبوت ہے، اور میں بے حد شکر گزار ہوں ہمارے عبداللطیف بھائی اور ہمارے حضرت علامہ مولانا سید کفایت علی جعفری صاحب، اور اس وقت اسٹیج کی زینت ہمارے بڑے پیارے دوست حضرت علامہ مولانا استاذ القرہ قاری و حافظ علامہ اقرب رضوی صاحب مدظل عالی، اللہ کریم ان کے علم میں عمل میں اور برکتیں عطا فرمائے، اور جو ہمارے سے پہلے ثنا خواں نعت خواں پڑھ رہے تھے بھائی کراچی سے آئے ہوئے، بہت خوبصورت پڑھ رہے تھے، اللہ پاک ان کے بھی سفر کو مبارک فرمائے اور ان کے پڑھنے میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ میں گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، ایک بزرگ علیہ رحمہ کے حوالے سے آتا ہے کہ صوفیہ نے فرمایا کہ ایک بزرگ علیہ رحمہ تھے کہ رات کے پہر ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی لونڈی رات کے وقت اللہ سے دعا کر رہی ہے، آدھی رات کا وقت تھا، تہجد کے وقت اللہ رب العزت سے دعا کر رہی ہے، اللہ کریم تو مجھے اس محبت کی وجہ سے بخش دے جو تم مجھ سے کرتا ہے۔ تو بزرگ علیہ رحمہ نے کہا کہ یہ تو نے کیسی دعا کی ہے؟ وہ جب رات کے پہر اٹھے ان کی آنکھ کھلی فجر سے پہلے تو انہوں نے اپنی لونڈی کو یہ دعا کرتے دیکھا، تو انہوں نے اپنی لونڈی سے کہا یہ تو نے کیسی دعا کی ہے؟ تجھے کیا پتا تیرا رب تجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اب آپ اس لونڈی کا جواب سنیں۔ وہ لونڈی کہتی ہے کہ حضور آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جس وقت ساری دنیا سو رہی ہے اس وقت رات کے اس پہر اس نے مجھے اٹھا کر اپنی بارگاہ میں بلایا ہے۔ کہا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ رب مجھ سے محبت کرتا ہے، تو اللہ کا فضل ہے جو اس رات کے اس پہر کے، اب فجر میں کوئی سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ رہ گیا ہے، اس وقت جو اللہ رسول کی محفل میں، اللہ رسول کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں وہ بے شک اللہ رب العزت کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اور جن پر اللہ کا فضل ہوا ہے وہ محفل میں آئے ہوئے ہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو نیت جو ہے وہ اللہ رسول کی رضا ہونی چاہیے، اور محفل میں آنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ رات میں اللہ کا ذکر کروں اور جب فجر کی اذان ہو تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں۔ اگر فجر کی نماز چھوڑ کر اور محفل میں رات کو بیٹھتے ہیں تو پھر وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس لیے کہ وہ حکم چھوڑ کر اس طرف جا رہے ہیں کہ جس طرف کے لیے حکم نہیں تھا، وہ ایکسٹرا عبادت میں تھی کہ اگر حکم پہ عمل کرتے ہوئے اس کے ساتھ عمل کیا جاتا تو اس کا فائدہ ہوتا۔ بہرحال اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ میری طرف توجہ رکھیں، اسٹیج پہ لوگ آتے جاتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں فرمایا کہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، اور اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، اور اللہ
ہر چیز سے باخبر ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کے 4 حصے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور تیسرا حصہ یہ ہے کہ فرمایا کہ وہ آخری نبی ہیں، اور چوتھا حصہ اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان صحابہ میں سے ہیں کہ جن سے حضور بے حد محبت فرماتے تھے، اور یہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، جس کی وجہ سے لوگ انہیں زید بن محمد بھی کہتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی زوجہ کے ساتھ جو ہے وہ ناراضگی کا معاملہ شروع ہو گیا، یعنی میاں بیوی میں جب شادی کے بعد کبھی ایسا ہوتا ہے نہیں بنتی، تو آپ کی اپنی زوجہ کے ساتھ ناراضگیاں اور لڑائی والے معاملات ہونے لگے، تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ زید کی بیوی اب آپ کی بیوی بنے گی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق حضرت زید کی بیوی سے، جو حضرت زید کے نکاح میں تھی، جب حضرت زید نے انہیں طلاق دی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح کر لیا۔ جب نکاح ہو گیا تو لوگ یہ کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ جب کفار نے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایسا حملہ کیا، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیت نازل فرمائی: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ یعنی حضرت زید کو وہ لوگ منہ بولے بیٹے کو جو ہے وہ سگے بیٹے کی طرح تصور کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے اس کی نفی فرما دی، اور اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ فرما دیا کہ جو حقیقی بیٹا ہو وہی در حقیقت بیٹا ہوتا ہے، منہ بولے رشتے تمہاری طرف سے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے نہیں۔ تو اب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ منہ بولے بیٹے تھے، تو پہلا حصہ تو یہاں یہ بتا رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زید کے جو ہے وہ نسب کے اعتبار سے والد نہیں ہیں، بلکہ منہ بولے بیٹے ہیں، اور منہ بولے بیٹا جو ہوتا ہے وہ انسان کا خود کا بنایا ہوا رشتہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اسی لیے اس کی بیوی محرم نہیں ہوتی، محرم نہیں ہوتی تو اس سے نکاح جائز ہوتا ہے اور اس سے پردہ ہوگا۔ ایک تو حصے سے یہ پتا چلا۔ دوسرے حصے میں کیا کہا گیا کہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں مگر اللہ کے رسول ہیں۔ تو اب یہاں یہ بتا دیا کہ کیونکہ یہ اللہ کے رسول ہیں تو یہ وہی سب کرتے گئے جس چیز کا انہیں اللہ حکم دیتا ہے، اور یہ تمہاری رہنمائی کے لیے آئے ہیں، تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے ہیں، اور قیامت تک دین وہی ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے۔ اس کے بعد والے حصے میں فرمایا کہ اور یہ آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ہم نے نبوت کا سلسلہ ان پر ختم کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہ 4 حصے اس آیت کے یہاں مکمل ہوئے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر کے تحت۔ آپ فرماتے ہیں کہ کیونکہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے تو عطا فرمائے مگر وہ بلوغت کی عمر تک نہیں پہنچے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اگر رب العالمین جل شانہ حضور کے بعد کوئی نبی بھیجنا چاہتا اور حضور پہ نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، اگر نہیں ہوتا تو اللہ رب العزت یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی کوئی اولاد دیتا جو بالغ ہونے کے بعد نبی بنتی، لیکن کیونکہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اسی لیے اللہ نے جو بیٹے عطا فرمائے وہ بلوغت سے پہلے ہی انتقال کر گئے۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت ابراہیم اور حضور کے بیٹے حضرت قاسم، یہ لوگ بلوغت سے پہلے انتقال کر گئے۔ اللہ نے آپ کو بیٹے عطا فرمائے
مگر وہ بلوغت کی عمر تک نہیں پہنچے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس پر بھی مفسرین نے بہت خوبصورت کلام کیا، علماء نے بڑی خوبصورت اس پر دلائل دیے. علماء نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بیٹا نہ دیتا تو کفار کیونکہ اس وقت میں بیٹا ہونے کو جو ہے وہ بڑا عزت والا سمجھتے تھے اور معاذ اللہ بیٹیاں ہونے کو جو ہے وہ خراب سمجھتے تھے. تو اگر اللہ رب العزت اپنے حبیب کو بیٹیاں ہی دیتا، بیٹا نہ دیتا، تو وہ یہ کہتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹا پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں تھی. تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو بیٹا عطا فرمایا، بیٹے عطا فرمائے، تاکہ کفار یہ نہ کہہ سکیں کہ حضور علیہ السلام میں بیٹا پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، بلکہ اللہ نے اپنے حبیب کو بیٹے عطا فرمائے اور بلوغت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، اس لیے کہ اگر وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتے تو حضور علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء تشریف لائے ان نبیوں کے بچے بھی نبی بنتے تھے. جیسے حضرت ابراہیم کے صاحبزادے حضرت اسماعیل نبی تھے، تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ پچھلے انبیاء کی اولادیں تو نبی بنی وہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نبی نہ بنی. تو اسی لیے اللہ رب العزت نے بیٹے تو عطا کیے مگر بلوغت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، تاکہ بیٹا کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ نبی پاک میں بیٹا پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں تھی اسی لیے بیٹا دے دیا، اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ باقی انبیاء کی اولادیں نبی بنی حضور کی اولاد نبی نہ بنی اسی لیے بلوغت سے پہلے اللہ رب العزت نے انہیں اپنے پاس بلا دیا. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکمتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے بیٹا بھی عطا کیا مگر بلوغت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. اب دوسری بات، احادیث کے اندر بھی یہ بات بار بار موجود ہے اور کئی مقامات پر یہ بات موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی طرح کا کوئی نبی نہیں آ سکتا. احادیث کی کئی احادیث اس بات پر اور اس پر موجود ہیں. اور ایک روز مولا کائنات شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ میں بیمار ہوں، علیل ہوں، میرے لیے دعا فرمائیں. حضور علیہ السلام نے آپ کے لیے دعا فرمائی، اتنی طویل دعا فرمائی کہ بہت دیر گزر گئی. جب دعا فرما کے فارغ ہوئے تو دعا کر کے فارغ ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علی آج میں نے تیرے لیے سب کچھ مانگ لیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ورنہ میں تیرے لیے نبوت بھی مانگ لیتا. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اس سے بھی پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اور یہ حدیث تو بہت مشہور ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتا. تو اب حضور نے فرمایا اگر ہوتے تو عمر ہوتا، تو اس سے پتہ چلا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ بنی اسرائیل میں سیاست کا کام انبیاء کرتے تھے. جب بھی کوئی نبی فوت ہو جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور اب خلفاء ہوں گے تم ان کی بیعت کرنا، یعنی تم ان کی بیعت کرنا اور تم ان کے حکم کی تعمیل کرنا، ان کا ساتھ دینا، اور روز محشر اللہ رب العزت تمہارے بارے میں ان سے خود حساب لے گا. اب اس حدیث سے ہمیں کچھ چیزیں پتہ چلی. ایک تو یہ کہ سیاست کرنا، پولیٹکس میں آنا اور پولیٹکس میں حصہ لینا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، نبیوں کی سنت ہے. ہر نبی نے سیاست میں حصہ لیا. تو یہ سمجھ لینا کہ جی یہ سیاست میں آنا یہ جو ہے وہ دیندار لوگوں کا کام نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست میں حصہ لیا، آپ سے پہلے تمام انبیاء نے لیا، حضرت ابو بکر نے لیا، حضرت عمر نے لیا، حضرت عثمان نے لیا، حضرت علی نے لیا، امام حسن مجتبیٰ نے لیا، حضرت امیر معاویہ نے لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور کئی جلیل القدر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت، یہ سب سیاست میں حصہ لیتے رہے اور دین کی خدمت کے لیے ان عہدوں پر فائز ہوئے اور انہوں نے دین کی خدمت کی. اگر دیندار لوگ سیاست میں نہ آتے تو صلاح الدین ایوبی جیسی شخصیت جو ہے وہ پھر بیت المقدس کو فتح کیسے کرتی. صلاح الدین ایوبی
بلا شبہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، اور آپ نے بادشاہت کا عہدہ سنبھالا، آپ وقت کے بادشاہ بنے، مسلمانوں کے امیر بنے، اور آپ جیسے نیکوکار آدمی جب آپ نے سیاست میں حصہ لیا تو اللہ نے مسلمانوں کو بیت المقدس کی فتح عطا فرمائی۔ تو یاد رکھیں کہ سیاست میں آنا یہ اولیاء کا طریقہ ہے، صوفیاء کا طریقہ ہے، انبیاء کا طریقہ ہے، جناب نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ دوسری بات، اب گفتگو اس حدیث کے بعد ختم ہو جائے گی، دوسری بات یہ کہ جو حضور نے فرمایا کہ پہلے کوئی نبی انتقال کرتے تھے، ان کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا تھا، میرے بعد کیونکہ کوئی نبی نہیں ہے تو خلفاء آئیں گے اور کثرت سے آئیں گے، تو تمہیں چاہیے تم ان کی بیعت کر کے تم پہلے خلیفہ کے پیچھے چلو، ان کی بیعت کرو اور ان کے احکامات کی پیروی کرو۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیونکہ کوئی نبی نہیں آ سکتا تو خلفاء آئے، اور خلفاء میں حضرت ابو بکر آئے، حضرت عمر آئے، حضرت عثمان آئے، حضرت علی آئے، امام حسن مجتبیٰ آئے، پھر دیگر صحابہ اہل بیت، یہ جو ہے وہ بادشاہت کے اور ان چیزوں کے عہدے سنبھالتے رہے اور دین کا کام کرتے رہے، اور قیامت تک انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اب دوسری جو یہاں بات پتہ چلی بڑی خاص ہے، جس کا تعلق بھی ختم نبوت سے ہے، وہ یہ کہ حضور نے فرمایا کہ تمہارے بارے میں اللہ ان سے حساب خود لے گا۔ تو اب اس سے پتہ یہ چلا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جو خلفاء آئیں گے ان سے غلطیاں نہیں ہوں گی۔ اگر کوئی خلیفہ آیا، مسلمانوں کا کوئی بادشاہ بنا، مسلمانوں کا کوئی امیر بنا، تو اس سے گناہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر اس سے غلطی ہوگی، اس سے گناہ سرزد ہوگا، تو اللہ رب العزت ان سے حساب خود لے لے گا۔ اب یہاں جو فرمایا کہ ان سے غلطی ہو سکتی ہے، اس سے پتہ یہ چلا کہ وہ معصوم نہیں ہے، اور معصوم فقط انبیاء کی ذات ہے، تو انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہو سکتا۔ تو حضور نے فرمایا جو خلفاء آئیں گے ان سے اللہ خود حساب لے گا، یعنی ان سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ معصوم نہیں ہوں گے، اور معصوم نہیں ہوں گے تو نبی بھی نہیں ہوں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ ایک چھوٹی سی بات سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا چلوں، یہ بہت مضبوط اور بڑا اہم عقیدہ ہے۔ یاد رکھیں معصوم عن الخطا، اس سے مراد یہ ہے کہ جس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، جو خطاؤں سے معصوم ہے۔ خطاؤں سے معصوم یا تو ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، یا انبیاء علیہ السلام، یعنی نبی جو ہے، نبی یہ معصوم ہیں۔ اللہ نے ان ہستیوں کو گناہوں سے پاک پیدا کیا ہے، یہ گناہ کرنے سے محفوظ ہیں، معصوم ہیں، اور یہ معصوم عن الخطا ہے۔ اسی طرح فرشتے بھی کوئی گناہ نہیں کر سکتے، تو یہ بھی کیا ہے؟ معصوم عن الخطا۔ فرشتے بھی معصوم عن الخطا ہیں، انبیاء بھی معصوم عن الخطا ہیں۔ انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ کسی کو بھی معصوم عن الخطا سمجھنا یہ گمراہی ہے، اور نبیوں کے سوا کوئی معصوم نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے یاد رکھیں، چاہے صحابہ میں سے کوئی ہو یا اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کوئی ہو، اس کو معصوم کہہ کر پکارنا یا معصومین کہنا یہ جائز عمل نہیں ہے، کیونکہ معصومیت کا سلسلہ انبیاء تک تھا۔ آخری نبی جناب نبی کریم علیہ السلام پر معصومیت سلسلہ معصومیت ختم ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اسی لیے معصوم صرف نبی ہوتے ہیں، تو جب کوئی نبی نہیں آ سکتا تو کوئی معصوم عن الخطا بھی نہیں آ سکتا۔ یہ مسئلہ بہت اہم ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہ یاد رکھیں کہ ہمارے علماء نے بڑی محنت کی، ہمارے جو بزرگوں نے بڑی محنت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضور علیہ السلام کے ظاہری حیات میں ایک شخص نے، مسیلمہ کذاب نے، جس وقت نبوت کا دعویٰ کیا، حضور علیہ السلام نے اس کے خلاف لشکر تیار کیا، مگر نبی کریم علیہ السلام پردہ فرما گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا، جب حضور علیہ السلام کی تدفین ہو گئی تو لوگوں نے حضور علیہ حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ آپ قافلہ نہ بھیجیں، تمام دنیا کی اس وقت جتنے دنیا میں کفار ہیں ان کی نظر مدینہ شریف پہ لگی ہوئی ہے کہ اب ان کے نبی کا انتقال ہو گیا ہے، یہ اس وقت بہت کمزوری کی حالت میں ہیں، بڑے غم میں ہیں، ان پر حملہ کر دو۔ وہ ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم نے قافلہ بھیج دیا تو کہیں ایسا نہیں کہ سارے کفار ہم پر حملہ کر دیں۔ مگر حضرت ابو بکر تو پھر عاشق رسول، اور وہ بھی ایسے عاشق رسول جو خلیفہ بلا فصل ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کسی صورت اس قافلے کو نہیں روکوں گا، اس
اس لیے کہ اسے جانے کا حکم اللہ کے رسول نے دیا تھا۔ اب ساری دنیا کے کفار مل کر بھی حملہ کرنے کی سوچ لیں، میں تب بھی اس قافلے کو نہیں روکوں گا، کیونکہ اسے حکم رسول اللہ نے دیا تھا۔ آپ نے قافلہ روانہ کر دیا، قافلہ روانہ ہو گیا، اور پھر حضرت ابو بکر نے کیا حکم فرمایا؟ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ نے حکم دیا کہ جتنے بدری صحابہ ہیں، یہ بدری صحابہ، تمام بدری صحابہ جو ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ اب یہ لوگوں کو، امت کو فیض بانٹے، کیونکہ یہ تمام صحابہ میں سب سے افضل ہیں، یہ امت کو فیض بانٹے۔ لیکن جب گستاخ رسول اور ختم نبوت کے منکر سے جنگ کی باری آئی تو آپ نے اعلان فرمایا جتنے بدری صحابہ ہیں اب وہ لڑنے کے لیے پہلے جائیں گے، کیونکہ یہ حضور کی ناموس کا معاملہ ہے۔ اب بدری صحابہ کو بھی بھیجا، دوسرے صحابہ کو بھی بھیجا۔ اس وقت قرآن مجید فرقان حمید لکھا نہیں گیا تھا، قرآن شریف صرف لوگوں کے سینے میں موجود تھا، اسی لیے حفاظ کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ لیکن حضور علیہ السلام کی ناموس کے لیے حضرت ابو بکر نے پھر بھی سب کو بھیجا، اور 1200 صحابہ اس میں شہید ہوئے، جن میں سے 700 حفاظ صحابہ شہید ہوئے اس جنگ کے اندر۔ لیکن اتنی بڑی قربانی دے کے بھی آپ نے ختم نبوت کا کام کیا، اور اللہ پاک نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح عطا فرمائی۔ یہی کام بعد میں بزرگوں نے کیا، اور یہی کام اسمبلی میں جب حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب رحمہ اللہ، حضرت علامہ مولانا محمد علی رضوی صاحب رحمہ اللہ، یہ بزرگ جس وقت اسمبلی میں گئے تو انہوں نے بھی اسمبلی میں یہی کام کیا، ختم نبوت کا پرچم بلند کیا، اور انہوں نے قادیانی کو کافر قرار دلوایا، اور آئین بنوایا کہ جو حضور علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا وہ شخص کافر ہے، وہ کسی صورت مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ختم نبوت کا قانون پاس ہوا، یہ کس لیے ہوا، یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کی وجہ سے یہ قانون پاس ہوا جن مسلمان بھائیوں نے زبان پر، قومیت پر، اور جو ہے وہ روڈ کے پیچھے اور گٹر کے پیچھے اور پائپ لائنوں کے پیچھے اور روٹی کے پیچھے ووٹ نہیں دیا تھا۔ یہ ان مسلمان بھائیوں کی وجہ سے ہوا جنہوں نے رسول اللہ کے نام پر ووٹ دیا تھا۔ اگر رسول اللہ کے نام پر ووٹ دیا جائے تو اب بھی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں کام ہو سکتا ہے۔ قرآن شریف کے ناموس کے حوالے سے حیدر چوک پر پریس کلب پر ایک ریلی میں نے یہ بات کی تھی کہ لوگوں کو چاہیے کہ اب اپنے شعور کو بلند کریں اور اپنے اندر سے جو ہے وہ غلط فہمیوں کو دور کریں، کیونکہ ہمارے لوگوں میں کچھ لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ قرآن کی گستاخی ہو، حضور کی گستاخی ہو، پریس کلب پہ جا کر تھوڑی دیر احتجاج کر لو۔ یہ بھی وہ لوگ جن کے دل میں تھوڑا بہت حضور کا درد ہے، ان کے اندر یہ بات ہے کہ وہ وہاں تک آتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں، گھروں کو چلے جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا حق ادا کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، آپ بھی کوئی اتنے بے وقوف نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو بھی عقل عطا فرمائی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کی ناموس کا معاملہ ہو، رسول اللہ کی ناموس کا معاملہ ہو، بات انٹرنیشنل لیول پہ کی جائے گی۔ ہمارے احتجاج سے صرف یہ ہوگا کہ ہم اللہ رسول کی بارگاہ میں اپنا نام تو لکھوا لیں گے، لیکن احتجاج میں جا کے یہ بھی ضروری ہے جانا، یا پھر زیادہ سے زیادہ ہم اپنے سیاستدانوں کو اس بات کی گزارش کر دیں گے یا انہیں اس بات کے لیے کہہ دیں گے کہ بھائی تم جو ہے وہ اس کے اوپر انٹرنیشنل طور پر آواز اٹھاؤ اور اسمبلیوں میں اس کے حوالے سے تقریریں کرو اور جو ہے وہ آگے اس چیز کی درخواست بھیجو۔ ہم صرف اس احتجاج کے ذریعے اس بات کا پریشر دے سکتے ہیں، مگر نہ انٹرنیشنل لیول پر اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں، نہ گستاخوں کو اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں، نہ ہی گستاخوں کو جڑوں سے ہلا سکتے ہیں۔ گستاخوں کو جڑوں سے جب ہلائیں گے، گستاخوں کو اپنا پیغام جب دیں گے، رسول اللہ کی گستاخی ہونے سے جب روکیں گے، جب اسمبلی کے اندر کوئی باشعور حضور کا غیرت مند عاشق موجود ہوگا، اور وہ حضور کا عاشق جب آئے گا جب میں اور آپ ووٹ دیں گے۔ اب دوسرا شیطان حملہ یہ کرتا ہے ہمارے لوگوں پر، جب یہ بات آتی ہے وہ کہتے ہیں جی ہم کتنا ہی ووٹ دینے۔ حضرت آپ اس بات کو یاد رکھیں، پاکستان میں کبھی مذہبی آدمی کو حکومت نہیں کرنے دیں گے، دیندار آدمی کو نہیں آنے دیں گے۔ بھائی آپ کا کام ووٹ ڈالنا ہے، آپ اپنی استطاعت کے مطابق کام کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگائیے، رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگائیے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ہر شے پر قادر ہے، جس نے 313 کو بدر میں 1000 پر غلبہ دیا، جس نے افغانستان کے اندر سپر پاور کے اوپر مسلمانوں کو غلبہ دیا، انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو بھی یہاں پر اسلامی حکومت بنا کر دے گا۔ آپ بھروسہ تو کریں رب پر،
آپ رب پر بھروسہ کریں، آپ اپنے حصے کا کام کریں، آپ اپنے حصے کا ووٹ دیں۔ حکومت نہیں بھی آئی تو قبر میں جائیں گے، جب اللہ کے رسول آئیں گے تو آپ اتنا تو ضرور کہیں گے کہ یا رسول اللہ، یا روز معاشر حضور علیہ السلام سے آپ اتنا تو ضرور کہیں گے کہ یا رسول اللہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، آپ کے جو سچے عاشق تھے انہیں ووٹ دے سکتا تھا، اتنا کام میں نے ضرور کیا تھا، اتنا کام میں نے ضرور کیا تھا۔ تو کم سے کم اتنا کام کرنے کا اپنا ذہن بنائے کہ اتنا کام میں ضرور کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت میں نے زیادہ لے لیا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات کھڑے ہو جائیں، سلام ہوگا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع غز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امامتوں کا عینوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان احمد پہ لاکھوں سلام، جن کے فیض سے لاکھوں کامل بنے، جن کے فیض سے لاکھوں کامل بنے، اس سخی کی سخاوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان احمد پہ لاکھوں سلام۔ یا الہی واسطہ ذکر رسول، آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علیک یا رسول کریم۔ اللہ کریم جو کوئی بھی اہتمام کیا گیا، درود شریف پڑھے گئے، نعتیں، ذکر و اذکار، ان سب میں جو بھی غلطی بھول چک بیت بھی سرزد ہو گئی ہو تو معاف فرما دے، تمام غلطیوں سے پاک فرما کے اپنی بارگاہ رب العزت میں مقبولیت کا درجہ عطا فرما، اس کا اجر و ثواب اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ ہدیۃً تحفۃً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ سے تمام انبیاء علیہ السلام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت، خلفائے راشدین، پنجتن پاک، حضور کی ازواج، اصحاب، اولاد، والدین، تمام غلاموں کے، تمام اولیاء اللہ، ختم نبوت کے تمام مجاہدین کے، خصوصاً سرکار غوث پاک خواجہ صاحب خواجہ نقشبند حضرت زندہ شاہ مدار خواجہ اویس کرنی، امام رفاعی، امام شاذلی، حضرت خواجہ عمر شہاب الدین سہروردی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، حامد رضا خان صاحب، مصطفیٰ رضا خان صاحب، تاج الشریعہ، امیر المجاہدین، علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمہ اللہ، اور کل مومنین مومنات حضرت آدم سے اب سے قیامت تک جو اس دنیا سے ایمان کے ساتھ کوچ کر گئے کریں گے، سب کے نام اعمال میں درجہ بدرجہ پہنچا دے۔ خصوصاً ہمارے مرشد سیدنا سقی عبد الوہاب شاہ جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادتگان، آپ کے احاطے میں جتنے ایمان والے آرام فرمائے، اس ماہ میں جن بزرگوں کے آراس ہیں، ایام ولادت ہیں، تاج الشریعہ علیہ رحمہ حضرت صدر الشریعہ حضرت ضیاء الدین مدنی صاحب رحمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما لے۔ اس اہل محلہ میں جتنے ایمان والے اس دنیا سے کوچ کر گئے، ان سب کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ پہنچا دے۔ اللہ کریم بابا صاحب علیہ رحمہ، لال شہباز قلندر علیہ رحمہ کی بارگاہ پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما لے۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین